چلو اب آئیے ذرا حدیث کا کس طرح مزہ اڑایا جاتا ہے اہل حدیث بھائی. امام صاحب 17 حدیثیں نہیں آتی تھی معاذ اللہ. حدیث کا مزہ کیا ہے کہ ہارون رشید نماز پڑھ رہا تھا تو پھر ہاتھ اوپر تھے، شلوار کا ناڑا سادے الفاظ میں یہ کھل گیا تو اس نے اپنی نماز بچانے کے لیے ہاتھ جہاں کر دیا. سنت تو یہاں ہے. مکہ مکرمہ کے ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، اور صراحتاً حضور نے مردوں کے لیے حکم فرمایا ہو کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو. صراحتاً صحیح حدیث حکماً ہمیں نہیں ملتی. اور جو امام صاحب نے ہمیں قرآن و سنت سے طریقہ لے کر امت کو دیا ہے، امام صاحب امت کے محسن ہیں. توجہ آنکھیں ذرا کھولے رکھیں میری طرف. امام صاحب بہت بڑے محسن ہیں. بڑے شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائے، جو نماز وہ اہل حدیث پڑھتے ہیں، جو ان کا انداز ہے، جو ان کا طریقہ ہے، پاؤں چوڑے کر لینا، ہاتھ یہاں باندھنا، پھر اس طرح گردن، اور پھر آئیے امام اعظم کے طریقے کے مطابق جو آپ نے قرآن سے لیا، جو حدیث سے لیا، جو حضور کے ارشادات گرامی سے طریقہ لے کر امت کو دیا ہے، اور 2/3 سے زیادہ امت جس طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہے، آپ اس پہ غور کریں. کھڑے ہوں شیشے کے سامنے، آپ کا سر نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، ہاتھ جہاں بندے ہوں، اور دونوں پاؤں درمیان ایک گیٹ اتنا فاصلہ ہو، تو آپ انتہا درجے کی کمال درجے کی عاجزی آپ کو نظر آئے گی جو امام اعظم نے حضور کی امت کو طریقہ حضور کی نماز سے لے کر دیا ہے. اچھا، چوڑے پاؤں کھڑے کر کے آپ صحیح طریقے سے سجدے میں نہیں جا سکتے، سجدے سے چوڑے پاؤں کر کے اٹھ نہیں سکتے. جتنے لوگوں کو دیکھیں جب سجدے میں جائیں گے تو پاؤں قریب کر دیں گے، جب اٹھیں گے تو پاؤں پھر قریب کریں گے. اس حالت میں نہ صحیح سجدہ ہو سکتا ہے، نہ سجدے سے اٹھ سکتے ہیں. اور جو امام صاحب کا طریقہ ہے اس میں نماز جیسے بندہ کھڑا ہے ایک پلس ویسے چلا جائے، اٹھے تو ویسے اٹھ سکتا ہے. پاؤں کو دائیں بائیں پھیرنے کی، فاصلہ کرنے کی، کم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، پھر یہ دیکھیں ذرا، آج بڑا پرفتن دور ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہو رہی ہیں جو اللہ کو ناپسند عمل ہے. نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ اخلاق ہے، برداشت ختم ہو چکی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کپڑے استری لیٹ ہوئے، لوگ آتے ہیں نا مسائل کے لیے، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، جی بس روٹی دیر ہو گئی اس لیے مجھے غصہ آیا طلاق دے دی. کرنے کی بات کوئی ہے؟ کپڑے اس کی دیر سے ہوئے، تیاری دیر سے ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ طلاق دے رہے ہیں. کتنا کمینہ پن ہے. حضور نے فرمایا جو اللہ کو ناپسند چیز ہے وہ طلاق دینا ہے. اور آج کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر طلاق دینے کے بعد سنیوں نے کہا 3 طلاقیں ہو گئی، دیوبندیوں نے کہا 3 طلاقیں ہو گئی. آپ گئے وہ اہل حدیثوں کے پاس تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، 100 دے دیتا، 1000 دے دیتا، پھر بھی طلاق کیا تھی؟ ایک ہی ہے. تیزی سے لوگ دھڑا دھڑ لوگ اہل حدیث ہو رہے ہیں اپنی بیوی بچانے کے لیے، اپنی بڈی نو بچان واسطے. ایمان کی پرواہ نہیں ہے، ایمان کی فکر نہیں ہے. اور پھر امام اعظم سے اوپر چلے جائیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں لوگوں نے طلاق کو مزہ سمجھ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا آج کے بعد کوئی بندہ 3 طلاقیں دے گا تو 3 طلاقیں ہی ہوں گی. سوچئے، میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ 14 صدیوں کے بعد اہل حدیث حق پہ ہے اور حضرت عمر بن خطاب حق پہ نہیں ہے.
حضرت عمر بن خطاب کے مسائل میں اختلاف حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا، حضرت علی المرتضیٰ نے نہیں کیا، کہ بعض صحابہ کرام اسی طرح چلتے رہے۔ اور آج تیزی سے مسلک پھیل رہا ہے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ 3 طلاقوں کو سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ چلو شیعہ اور اہل حدیث یہ دونوں فرقے میں آپ کو بتا دوں، اہل سنت سنی اور دیوبندی دونوں کے ہاں اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، اور امام اعظم کا نظریہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی تقریباً 14 سے 17 آیات وہ ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے دل میں خیال آیا یہ مسئلہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ بات اس طرح ہونی چاہیے جیسے ان کے وہم میں آیا، اللہ نے قرآن کو ویسے نازل کر دیا۔ تو ان کو اس مسئلے میں سمجھ نہیں آئی، معاذ اللہ 14 صدیوں کے بعد ہمارے دور کے وہابیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے۔ عمر کو حدیث سمجھ نہیں آئی، مولوی کو حدیث سمجھ آ گئی ہے۔ عمر کو دین کا پتہ نہیں ہے، مولوی کو پتہ ہے، خود فیصلہ آپ کر لیں۔ اور ان کے بڑے مول لکھا کہ صحابہ سے بھی غلطی ہوئی، حضرت عمر سے بھی کئی نام لیے ان سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ بڑے عظیم لوگ تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، ان کے دور میں قرآن نازل ہوا اور ان کے سامنے حضور کی زندگی مبارک تھی اور حضور کی زندگی کے فیصلے مبارک تھے۔ آج ہم صحیح ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ائمہ کرام میں بڑے عظیم تھے۔ جہاں آپ کا وصال مبارک ہوا آپ نے 7,000 سے زیادہ قرآن مجید ختم کیے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہے نہیں، بھائی نماز پڑھا کر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، 4-4 5-5 گھنٹے ہم اس بندے کو دیکھتے موبائل پہ لگا ہوا ہے، 12-14 گھنٹے دکان پہ بیٹھ رہا ہے، پارک میں 2-2 گھنٹے لگا رہا ہے، گپ شپ میں لگا رہا ہے، بھائی نماز یہ ٹائم نہیں ملتا۔ اچھا موت کے لیے پتہ نہیں ٹائم آپ کے پاس ہے کہ نہیں ہے، میرے خیال مشکل ہی ہے، مشکل ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے، یہ کوئی جذبات نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمارے گھروں میں تلاوت نہیں ہے، اندازہ لگاؤ امام صاحب جہاں، آج ہمارے پیر صاحب قرآن ہی نہیں آتا، قرآن ہی نہیں آتا۔ 7,000 قرآن مجید آپ نے وہاں پڑھے جہاں آپ کا وصال ہوا، جس جگہ پہ رمضان مبارک میں 61 قرآن مجید پڑھنا آپ کا معمول تھا، 30 رات کو اور 31 دن کو، ڈیلی رات کو بھی قرآن مجید، دن کو بھی۔ پیر صاحب کو آتا نہیں، تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان باتوں کو۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔